بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو دوستو جو نئے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو میں روزانہ 2 ویڈیو عملیات کے بارے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنا ہو یا عملیات کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر بھی میں ہر ویڈیو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، آپ مجھے واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا، اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے بے اولاد حضرات کے لیے۔ جب کسی جوڑے کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ فوری طور پر ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہے، جو دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ طبی لحاظ سے بچہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بھی کہ نہیں۔ بعض کیسز میں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی بنیادی اہلیت تو رکھتے ہیں، مگر اس کی راہ میں کچھ عارضی رکاوٹیں حائل ہیں۔ چنانچہ وہ علاج کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں، اور یوں اس جوڑے کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ بعض کیسز میں رپورٹ یہ بتا دیتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس صلاحیت کے نہ ہونے کے سبب اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے کیسز میں میڈیکل سائنس بالکل درست کہتی ہے، لیکن جو اگلی گزارش کرنے میں جا رہا ہوں اس پر آپ دوستوں سے غور کی درخواست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں سابع اولاد بنا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانج پیدا کر دیتے ہیں۔ اب جو ہی آپ میڈیکل سائنس انکشاف کرتی ہے کہ آپ تو بانج ہیں، تو آپ کچھ دنوں کا سوگ منا کر بے اولادی قبول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما رکھا ہے، مثلا پیدائش کے باب میں فطری قاعدہ یہی ہے کہ اولاد ماں اور باپ کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے، لیکن اصلی پیدائش والے باب میں ہم قدرت کے 4 مظاہرے دیکھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں باپ کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی ماں کا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق میں مرد یعنی حضرت آدم کا کردار تو ہے، لیکن عورت کا کوئی کردار نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یعنی ان کی تخلیق میں عورت کا کردار تو ہے لیکن باپ کا کوئی کردار نہیں۔ انسان کے وجود میں آنے کے یہ تینوں عظیم الشان نمونے خاص ہیں،
جو ان 3 موقعوں کے علاوہ کہیں نظر آئے ہیں اور نہ ہی نظر آ سکیں گے۔ لیکن انسان کی پیدائش کے معاملے میں سورت مریم کا آغاز ہی ایک چوتھی طرح کا معاملہ پیش کرتا ہے، جو اس لحاظ سے تو خاص ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا میں اللہ سے اولاد مانگتے نظر آ رہے ہیں، اور جواب میں بشارت بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مل رہی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے عام ہے کہ آج بھی بہت سے افراد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں قابل غور بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگنے کا خیال انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سے بے موسم پھل دیکھ کر آیا، اور انہوں نے سوچا کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے رہے ہیں، ویسے ہی مجھے بڑھاپے میں خشک سالی موسم میں اولاد بھی تو دے سکتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اپنے رب کے آگے دعا پیش کر دی، اور دعا بھی یوں کہ کوئی اور سن نہ سکے۔ تو یہاں تو ہم اللہ پاک پر ایسے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے مجھے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس پس منظر کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر ہمت مت ہارا کیجیے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح سوچ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام فرمایا کیجیے۔ یہ تو امان کا کیس ہے، اور سوال بس یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان و یقین کتنا پختہ ہے۔ یہ جن حضرات کے ہاں 15 اور 20 سال بعد پہلی اولاد ہوتی ہے، یہ پختہ ایمان والے کیس ہی تو ہے۔ صلاۃ الحاجات بہت کام کی چیز ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے تو اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اس طرح دعا مانگیں جس طرح آپ بچپن میں ماں سے چپٹ کر کوئی چیز مانگا کرتے تھے، تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک لے نہیں لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ تو دوستو، اپنے رب سے اچھا گمان قائم رکھا کیجئے اور مایوس نہ ہوا کیجئے۔ اگر آپ کی رپورٹس نیگیٹو آ جاتی ہیں تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کیس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ آپ کا کیسز خاص اللہ کے دربار کا کیس ہے۔ آپ میڈیکل رپورٹس پر اللہ کے دربار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ سائنس اللہ کی قدرت کی نفی تو نہیں۔ ایک بار مانگا تو دیکھو وہ دعا جو عرش کو ہلا دے۔ تو دوستو، یہ بات بالکل درست ہے اور 100% درست ہے کہ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان ہے جو وہ دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ سچے دل سے ایک مرتبہ اس سے مانگ کر تو دیکھیں۔ وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو اس سے نہیں مانگتے۔ وہ تو غفور و رحیم ہے، کل کائنات کو پالنے والا ہے۔ تو دوستو، آپ سے میری صرف یہی ایک گزارش ہے کہ نماز 5 ٹائم ادا کیجیے گا، کیونکہ نہ ہی تو آپ سے کام کا پوچھا جائے گا، نہ ہی آپ سے اولاد کا پوچھا جائے گا، نہ ہی آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے تھے، آپ کون تھے۔ صرف نماز کا پوچھا جائے گا، اور نماز آپ 5 وقت ادا کیا کریں۔ یہ نماز چہرے کا نور بھی ہے، رزق میں برکت کے لیے بھی ہے، اولاد میں برکت کے لیے بھی ہے، کاروبار میں برکت کے لیے بھی ہے۔ تو دوستو، اگر میں اس طرح کی آپ کو باتیں کرتا رہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔
تو میرے دوستو آپ سے صرف یہی میں نے گزارش کرنی ہے کہ آپ نماز ضرور پڑھا کیجئے گا، کیونکہ سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حمی الناصر۔